خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهان نوامين فضله وامتنانه. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون في العز مخلصا حالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتأخره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. درود بھیجیے بابا جھولن. تو نوجوان لوگ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کبھی آگے آئے ہیں بزرگوں کے لیے صحیح ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات. عزیزان گرامی قدر، صاحبان علم و فہم، بزرگان ملت، محبان آل بٹرس زیر اہتمام 1441 ہجری میں آج اس عشر اعضا کی نبی اور آخری گفتگو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ شام غریبہ منعقد ہوگی اور آپ حضرات کو شام غریبہ میں بھی مجلس میں شرکت کی استدعا ہے. نشرے کے اعتبار سے یہ آج جو عنوان ہمارا تھا یہ آخری گفتگو ہے جو آپ کو خصوصاً سماعتوں کی نظر کی جاتی ہے. سورہ مبارک مومن قرآن حکیم کا 40واں سورہ اور اس کی ساتھیاں آیے کریمہ کی روشنی میں دعا اور اہل ذکر کے عنوان سے ہم نے یہ تقریب آغاز کیا تھا اور آج اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں محبان آل مجلس کے تمام اراکین اور عہدیداران کا بالخصوص جناب محمود صاحب اور ارشاد صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور نثار مومنین کو یہ موقع عنایت کیا کہ ہم ذکر حسینی کو سننے کے لیے اس بارگاہ میں ایک ساتھ جمع ہوئے. ان تمام احباب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جو بڑی پابندی وقت کے ساتھ ان مجالس میں تشریف لاتے رہے.
اس اعتبار سے آپ اللہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں، وہ تمام مومنات بھی یقیناً شکریہ کی مستحق ہیں تو ان مجالس میں تشریف لاتی ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ تمام مومنین اور مومنات اور اس ادارے کے ٹرسٹیز کی حاجتوں کو قبول فرمائیں۔ میں دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے الیکٹرک کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کی، جنہوں نے فرش ادا کو بچھانے کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کی، جنہوں نے نظر و نیاز کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کی، جنہوں نے سبیل حسینی کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کی۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے حسین ابن علی کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ یقیناً وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں اور ان کی یہ بھی میں دعا کروں۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کہ ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے ان مجالس عشر اعضا کے انعقاد کے لیے آغاز محرم ہی سے محبان آل بیت ٹرسٹ کے تمام عہدیداران سے تعاون فرمایا اور اس عشر اعضا کو کامیاب کرنے کے لیے سیکورٹی کے حوالے سے وہ احباب جو کہ اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ احباب جن کا تعلق گورنمنٹ کے اداروں سے، پولیس سے ہے، رینجر سے ہے، آرمی سے ہے، دیگر سرکاری ایجنسیوں سے ہے، تو تمام احباب بھی یقیناً شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے لیے بھی ہیں کہ انہوں نے اور بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ دعا ہے کہ وہ تمام ایجنسیز، وہ تمام ادارے جنہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کی، خدا ان کی حاجتوں کو بھی قبول فرمائے اور اپنی عزت و امان میں رکھے۔ وہ تمام ماتمی انجمنیں بھی شکر گزار ہیں ہماری، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس عشر اعضا میں پرساداری کے لیے ماتمداری کی، جلوس میں شرکت فرمائی اور یقیناً شہزادی کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دے کر ثواب میں شامل ہوئے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ وہ احباب ہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ بات اس وقت کہنا ضروری ہو جاتی ہے کہ جب سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اسے ادا کریں، تو یقیناً وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست گزار ہوں کہ مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیں تاکہ ہم اس کو دعا اور اہل ذکر کے عنوان پر ہماری گفتگو تھی اور یقیناً مسلسل گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے آپ نے جو بھی گفتگو سماعت فرمائی اپنے اپنے قوت اقتدار کی بدولت یقیناً اپنی حیات میں اور اپنے اذہان میں اس کو جذب کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی عرض کیا وہ یقیناً آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا ہے، اور اسی کی روشنی میں آپ یقیناً اس منزل پر فائز ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ دعا کی معراج پر پہنچ سکتے ہیں، کہ جہاں ہم نے یہ بتایا کہ معصومین کس طریقے سے دعا کا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے دعا کا طریقہ بتایا ہے، کیا دعا کے آداب بتائے ہیں۔ جہاں معصوم نے بتایا کہ دعا کی قبولیت تو الگ چیز ہے، پہلے وہ آثار کو محسوس کرو، وہ کیفیت کو طاری کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا فقط پکارنا نہیں بلکہ اس کیفیت کا طاری کرنا ہے۔ انسان یعنی ماں
عبد اپنے معبود سے قریب ہو جائے، اس کیفیت کو تعین کرنا ہے، اس طریقے سے کہ جیسے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایسے ہی کیفیت دعا کی منزل پر بھی ہونا چاہیے کہ جہاں بندہ اپنے معبود سے مناجات کرے، دعا مناجات ہے کہ جہاں انسان گفتگو کرتا ہے اس انداز سے جیسے کوئی دوست سے گفتگو کر رہا ہو، اس منزل پر میں ضرور آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، یاد رکھیے، جیسے قرآن کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دعا کے لیے شرح کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں اور کی شرح ہے، کیوں ہے شرح کی ضرورت؟ کیوں محسوس ہوئی؟ بھائی اردو میں ترجمہ ہو جاتا کافی تھا، لیکن شرح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ معصومین کے فرامین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے شرح کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو معصومین نے فرمایا ہے اس کے لیے بلند قوت ادراک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بلند معرفت کی ضرورت ہے، اس لیے شرح کی ضرورت ہوئی تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اور جہاں انسان اپنے رب سے پہلے گفتگو ہو اس انداز سے کہ ایک مناجات کی کیفیت پیدا ہو، اور اس مناجات کی کیفیت کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر دعائے بنائیں کو پڑھیں۔ دیکھیے حدیث قصہ جو ہے وہ اہل بیت کی منقبت ہے، اور دعائے بنائیں جو ہے وہ بارگاہ الہی میں مناجات ہے کہ جہاں بندہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کہ مالک جسے تو نے پیدا کیا ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اے میرے مالک، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو خالی امام زمانہ بلند تلوار۔ اتنی تعریف بیان کی اپنے رب کی کہ مالک سب کچھ تو ہی ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی باتوں کو، اپنی مجبوریوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہے کہ بار الہ تو جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی اتنی جلدی تو راضی ہوتا، لہذا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یا من اسمہ وہ ذکر شفا، اے وہ جس کا نام ہی بنا ہے، جس کا ذکر ہی شفا ہے، وطاعتہ غنا، اور جس کی طاعت اطاعت غنی کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کا اندازہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دولت حاصل کر کے غنی ہو گیا، میں سرمایہ حاصل کر کے غنی ہو گیا، میں جائیداد بنا کر غنی ہو گیا۔ عزیزوں یہ تو مادی سوچ ہے، لیکن جہاں انسان منزل مناجات پر ہوتا ہے، جہاں انسان منزل مناجات کی کیفیت کیا ہے؟ منزل مناجات کی کیفیت یہ ہے کہ انسان قرب حاصل کر اپنے رب کا، یعنی اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ ایسا محسوس ہو کہ بس جو کچھ ہے یہی جو ملے گا، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہو جی اور قلب میں تڑپ بھی ہو، اس کیفیت کے ساتھ دعا ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ
میں کروں گا. تو جہاں اتنی گارنٹی ہو کبھی جائیے اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس اور اس سے پوچھئے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو جتنا خون میرے جسم میں تھا یا جو خون کے ذرات میرے جسم میں تھے کیا آج بھی تو نہیں ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز کے لیے نئی شان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خون کے ذرات جو اس وقت تھے وہ آج بھی ہے، نہیں، روز بروز نئے سے نئے ذرات پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز اس کی بارگاہ میں ایک نئی شان کے ساتھ حاضر ہونا ہے. تو جب ہر روز ایک نئی شان ہے تو پھر سوال میں پرانا پر کیوں ہے؟ سوال بھی تو نیا ہونا چاہیے. کائنات کی ہر شے سوالی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی ہر شے، یہ چرند، یہ پرند، یہ بیل، یہ بوٹے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ کائنات ہر ایک اپنے رب کے حضور سوال کر رہی ہے. تو جب ہر روز ایک نئی آن ہے، نئی شان ہے، تو سوال میں بھی نیا پتہ ہونا چاہیے. سوال میں کو نہیں ہونا چاہیے، سوال میں پرانا پن نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے جو کل مانگا ہے وہی آج بھی مانگے، نہیں، جو کل مانگا تھا آج کچھ اور مانگو تمہیں ملتا رہے گا. ایسا نہیں ہے جو کل مانگ لیا اب وہ دوبارہ نہیں مانگ سکتے، یا جو کل مانگ لیا ہے یا آپ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگ سکتے. نہیں، جو کل مانگا وہ بھی مانگو، جو آج مانگنا چاہتے ہو وہ بھی مانگو. درود بھیجیے بابا درود. پھر معصوم نے فرمایا الدعاء يرد القضاء، دعا قضا کو بدل لیتی ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر احباب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعا سے تقدیر کیسے بدلے گی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انہیں اپنے رب پر توکل نہیں ہے، وہ دعا کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے. جبکہ امام کہہ رہے ہیں کہ الدعاء يرد القضاء، قضا کے معنی کیا؟ یعنی فیصلہ. دعا فیصلے کو بدل دیتی ہے. یعنی جو فیصلہ آپ کے لیے ہو گیا ہے اگر آپ دعا کریں تو چونکہ مالک و مختار ہے اس کی ذات، تو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اسے آواز دیں اور اسے پکاریں تو وہ اپنا راوی حیران ہو گیا، راوی حیران ہو گیا. یا فرماتے رسول کیا دعا سے فیصلے بدل جاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیا تجھے شک ہے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جب قرآن نے فیصلہ دے دیا یا اللہ ما یشاء ویثبت کہ خدا جس چیز کو بدلنا چاہتا ہے محض کر دیتا ہے. تو
عزیزو یعنی سورہ مبارک رات کی تلاوت کے لیے وہاں یہ لفظ ملے گا. تو امام نے فیصلہ دیا، قرآن کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ اگر دعا کی جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر یعنی چھوٹی ہوئی چیز جسے کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ یہ کہے کہ دعا سے تقدیر کیسے بدل گئی. ارے جسے یہ نہ پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ دعا سے کیا تقدیر بدل جائے گی. نہیں، یہ امام نے فرمایا، قرآن کی روشنی میں فرمایا. اور یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ فکر ہے کہ جہاں سلطنتیں حیران ہو گئی، بادشاہتیں ٹکرا گئی فکر سے، ایسے کیسے ممکن ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. مشروط امام زمانہ بلند تر سلمان. صلی اللہ محمد حیدری. یعنی بڑی بڑی سلطنتیں جن حکمرانوں کے پاس تھی، جو بادشاہ تھے وہ بھی زبان پر حیران تھے کیسے ممکن ہے. لیکن امام نے اس مسئلے کو حل کیا. یہ ہے اہل ذکر کہ جنہوں نے دعا کے متعلق بتایا ہے کہ جہاں امام چھٹے امام نے بتایا قرآن کی روشنی میں، سورہ مبارک رات کی روشنی میں، اور پھر مامون رشید نے سوال کیا. میرے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کہ فضلت رسول، کیا آپ کے جد نے دعا نہیں کی تھی؟ سوال ہو رہا ہے 8ویں امام سے. خدا کی قسم ناز کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کس در سے وابستہ ہیں. آپ نے اہل ذکر کا دامن تھاما ہے. یہ ہے وہ اہل ذکر کہ جنہوں نے ہر مشکل کا حل بتایا. مامون رشید نے پوچھا فضلت رسول، کیا آپ کے جد نے دعا نہیں کی تھی کہ 19ویں رمضان کی وہ ساعت جو آئی تھی وہ ٹل جاتی؟ کہا کہ نہیں، میرے جد نے دعا کی تھی مگر ساعت کو ٹالنے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس لیے کی تھی کہ ساعت ٹلتی ہے تو واپس آ جاتا. کہ میرے جد کے سامنے 2 چیزیں تھی. ایک جانب حکومت دنیا تھی دباؤ کے ساتھ، یعنی ہمیشہ رہنے والی حکومت، اور دوسری جانب لقائے پروردگار تھا کہ میرے جد نے حکومت دنیا کو ٹھکرا دیا اور لقائے پروردگار میں اس کروں آپ کی خدمت میں کہ معصوم نے فرمایا کس طریقے سے رہنمائی کی معصوم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جس کے اہل و عیال میں سے کوئی گرفتار ہو جائے، کوئی زندان میں قید ہو جائے، تو اس کے چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ روز اپنی دعاؤں میں. یہ اہل ذکر ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے رہنمائی کی ہے.
کبھی صبح کے وقت اس انداز سے پڑھیے کہ درسن پڑھیے، یعنی فقط دعا کا ترجمہ پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس کیفیت کو سمجھیں جو اس دعا میں بیان کی گئی، تاکہ اس ترجمے کو پڑھنے سے آپ دعا کے حقیقی مفہوم کو معرفت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی قید ہو جائے، کوئی اسیر ہو جائے، تو اس کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ آج گفتگو کے حوالے سے وظیفہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں یہ مسائل ہیں، تو ایسے میں جو قید ہو گیا ہے اس کے چاہنے والوں کو عمل اپنانا ہے، جو اسیر ہو گیا ہے اس کے چاہنے والے کو تو عمل اپنانا ہے۔ اور معصوم نے بتایا کہ یہ وظیفہ اپناتے رہو کہ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، پڑھتے رہیے۔ دیکھیے پھر اس کی برکت کیا ہے، یعنی عجیب ہے گفتگو، یا محمد و یا علی، یعنی پہلے اس کا نام لیا جس کے ذریعے سے علی پہچانے گئے، کہا کہ اے محمد اے علی ہماری مدد کیجیے، آپ بھی ہمارے ناصر ہیں۔ پھر کہا یا محمد و یا علی، کہا یا علی و یا محمد، پھر اس کا نام لیا کہ جس کے ذریعے سے محمد پہچانے گئے کہ اے علی اے محمد ہماری نصرت کیجیے، ہماری مدد کیجیے، درود بھیج دیجیے بابا لوگ۔ یعنی یہ محمد و علی یہی ہے وہ گھرانہ جو استقلال کے ساتھ، اتصال کے ساتھ اگر انسان اس در سے وابستہ ہو جائے اور ان کے وسیلے کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کو ہو، عزیزوں دعا رب نہیں ہو سکتی۔ محمد علی یہی ہے وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو آغاز کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور پھر معصوم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ، تو ایسے میں نہ صرف گمراہی کا شکار ہو گئے بلکہ رہبر کی تلاش میں رہو گے، تو ایسے میں وہی کامیاب ہے جو دعائے غریب کو پڑھے۔ راوی نے پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول دعائے غریب کیا ہے؟ پیمان نے فرمایا کہ کامیاب ہے اس وقت وہی، گمراہی سے وہی بچ سکے گا کہ جو دعائے غریب کو پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ہے دعائے غریب۔ اے اللہ اے رحمان اے رحیم ہمارے قلب کو ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اپنا لیجیے اس دعا کو اپنی حیات، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ دیکھیے بھی گمراہی سے بچتے چلے جائے، ہدایت کی شارہ بننا مدد ہو جائے۔ اس لیے کہ معصوم نے بھی اہل ذکر نے بتایا، کسی حرکت و ناقص سے نہیں بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بازار سے جا کے کوئی دعاؤں کی کتاب لے آئے، ہمیں تو کبھی بھی اجازت نہیں، یعنی دعا میں کوئی لفظ اپنی مرضی سے شامل کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن جس سے امام خاطب تھے ایک مرتبہ سنے، اسی دعا میں ایک لفظ بڑھا دیا، یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، راوی نے والابصار کے لفظ بڑھا دیا۔
اب دیکھیے کیا کیفیت ہے کہ دعا میں شامل ہونے کے لیے لفظوں کو علم لینا پڑتا ہے معصوم کی بارگاہ سے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو معصوم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی عقل کا جوہر مت سمجھو، بلکہ ہم الہام کرتے ہیں، ہم الہام کرتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ تقویٰ ہے، یہ فجور ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ یعنی کتنی رہنمائی کی ہے معصوم نے ہماری دعا کے سلسلے میں کہ کوئی دعا میں اپنی مرضی سے کوئی لفظ شامل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی عقل کے مطابق دعا کر رہا ہے۔ نہیں، معصوم ہماری ہدایت کر رہے ہیں، جس طریقے سے لفظ اجازت دے رہا ہے اسی طریقے سے وہ دعا بھی معصوم کی اجازت سے ہمارے ذہن میں آتی ہے، الہام ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ منزل کہ جہاں ہم دعا اور اہل ذکر کی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کی خدمت کا اور کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہے کہ جو بندے اس طریقے سے اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، جن بندوں کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، ان کی منزل کمال یہ ہوتی ہے کہ پھر الایمان فی ذریت ہی، ان کی ذریت میں ایمان ہے، یعنی امامت ان کی ذریت میں رکھتا ہے۔ ان بندوں کی ذریت میں امامت شامل ہو جاتی ہے جو اپنے رب سے قرب کی منزل پر الشفاء فی التربت ہی، اور ان کی تربت میں شفا رکھا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا انعام کیا ہے کہ وہ بندے جنہوں نے اپنے رب سے قربت حاصل کی، جو کسی بھی لمحے اپنے رب سے غافل نہیں ہوئے، ان کی ضروریت میں انعام کے طور پر امامت بھی رہتی ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ان کی قربت میں شفاعت بھی رکھتی گئی کہ ان کے در سے جو بھی وابستہ ہو جائے صحت اسی در سے ملی رہی، اور اجابت دعا، پھر اگر اجابت دعا پھر قربت رہی کہ اگر ان سے قریب ہو جاؤ تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول ہونے لگے۔ یہ انعام ہے ان بندوں کے لیے اپنے رب کی جانب سے کہ جو اپنے رب سے قریب ہو گئے، جنہوں نے قربت حاصل کی۔ قربت کی منزل کیا ہے کہ جو مغربی مفکرین ہیں، ریکارڈ ہے، استحضاء ہے، وہ اس بات پر حیران ہے آج کہ فطرت انسانی میں خدا آیا کیسے۔ توجہ ہے حضرات، اگر آپ اجازت دیں تو بیٹھ کر مشنود امام زمانہ بلند تر سلوات۔ مغربی فلاسفر اس بات پر حیران ہیں کہ فکر انسانی میں خدا آیا کیسے، اور فطرت میں یہ بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کسی کو پکارتا ہے۔ تو مغربی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے تو ضرور، جبھی اسے پکارا جا رہا ہے، اسے آواز دی جا رہی ہے، اور یہ مغربی مفکرین کی سوچ ہے۔ اور ادھر دعائے ابو حمزہ سمالی، جسے آپ رمضان المبارک میں دعائے سحر بھی کہتے ہیں اور سحر کے وقت بھی پڑھتے ہیں، اسے دعائے ابو حمزہ سمالی اس لیے کہتے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی نے اسے امام سے کہ جہاں دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام کے الفاظ یہ ہیں کہ مالک یا ربی یا ربی، ایک عرف تھا، مالک میں نے تجھ کو تجھی سے پہچان لیا،
تو نہ ہوتا تو میں پہچانتا ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ الہی نامت القیوم۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں کعبے میں جا کر غلاف کعبہ اٹھا کر رات کی تاریکی میں اپنے رب سے مناجات کروں تو میں نے دیکھا ایک آواز آ رہی تھی کہ جہاں رب سے مناجات کی آ رہی ہے، الہی لولا انت لم ادر ما انت، مالک میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو میں پہچانتا ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ذات ہے، وہی ذات ہے۔ مالک میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا، باب کا وغلت النجوم، مالک ستارے ڈوب گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، نہ صرف اپنے دروازے بند کر لیے ہیں بلکہ نگہبان بھی بٹھا دیے ہیں، پہرے دار بھی بٹھا دیے ہیں۔ باب کا مفتوح للسائلین، مالک مگر مالک تیرے در کا سوالی تیرے در پر حاضر ہے۔ اسنود امام زمانہ بلند تر سلوات۔ ستارے ڈوب گئے ہیں، رات تاریک ہو گئی ہے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ یہ دنیاوی بادشاہ ہیں کہ جن کے لیے وقت مقرر ہیں، کہ جن کی بارگاہ میں جانے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، نہ صرف دروازے بند کر لیے ہیں بلکہ پہرے دار بھی اٹھا دیے ہیں کہ کوئی آ نہیں سکتا۔ لیکن دعا کرنے والا اس شان سے اپنے رب کے حضور دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے کہ باب کا مفتوح للسائلین، کہ مالک تیرے در کا سوالی تیرے در پر حاضر ہے۔ یا ارحم الراحمین، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کے قدموں میں گر گیا اور فقط دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے اتنا کہا کہ فقط نام بتلا دیجیے، تو کہا علی ابن الحسین۔ اسنود امام زمانہ بلند تر سلوات۔ محمد وآلہ، یہ زین العابدین علیہ السلام ہیں جو اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ قدم قدم پر جناب عابد الایمان نے دعائیں سید سجاد نے دعاؤں کا سلیقہ بتایا۔ آپ دیکھیں کیا کیفیت ہے کہ جب زنجیر پہنے ہوئے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، جب پاک سلاسل پہنے ہوئے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے تعلیم کی ہے۔ یہ ہے مناجات آل محمد، یہ ہے ذکر آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر مولا کائنات کے ذوالفقار میں حیبت ہے، اگر حسین ابن علی کی جنگ میں حیبت ہے، اگر جناب عباس کی جنگ میں حیبت ہے، تو سید الساجدین کی دعاؤں میں بھی حیبت ہے، سید الساجدین کی دعاؤں میں بھی حیبت ہے۔ اور دشمن اسی حیبت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس خاندان کی جو حیبت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، ولی کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔
عزیزان محترم یاد رکھیے کہ دعا منزل رکوع ہے، منزل قیام نہیں، منزل سجود نہیں، رکوع کی منزل پر کہ جہاں سائل آواز دے رہا ہے، جہاں سائل آواز دے رہا ہے اور چاہنے والا اپنے رب سے اتنا قرب حاصل کیے ہوئے ہے کہ مالک نے اشارہ کیا کہ سائل آیا ہے اور انگوٹھی اٹھا کے دے دی۔ اس قربت کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ دیکھیے ولی کا کام کیا ہوتا ہے، ولی کا کام یہی ہے، ولی کا کام یہی ہے کہ تاریکی سے نکالے اور روشنی کی جانب لے آئے۔ آیت الکرسی کے آخری جملے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے اور روشنی کی جانب لے آتا ہے۔ تو اللہ ولی، اللہ کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکالے اور اجالے کی جانب لے آئے۔ رسول ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، وہ ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، اجالے کی جانب لے آتا ہے۔ رسول ولی، رسول کا کام یہ ہے کہ تاریکیوں سے نکالے اور روشنی کی جانب لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کائنات میں کون ہے میرے مولا علی کے سوا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہو؟ میں نے کیا کہ دعا منزل رکوع ہے، تو کون ہے کائنات میں، کون ہے کائنات میں علی کے سوا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی؟ تو جب کوئی نہیں ہے، صرف علی ہی ہے، تو پھر ہم علی کو کیوں نہ پکاریں؟ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات، صلی علی محمد حیدری حسنود امام زمانہ بلندتر صلوات، صلی علی محمد آل محمد۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہ جن کتاب ملفوظات اولیاء، ایک شخص سے پوچھا کہ آپ ولی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ولی ہوں۔ کہا علی بھی ولی ہے؟ کہا علی بھی ولی ہے۔ ولایت کے معنی لغت میں قرب کے ہیں، قرب کے۔ تو اب کتنا قرب حاصل کیا ہے رکوع کی منزل پر علی نے اپنے رب سے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ دعا میں کوئی فرق آ رہا ہے نہ عبادت میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ یعنی جہاں حالت رکوع میں دعا کی منزل پر زکوٰۃ حائل نہ ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ اور کسی نے سوال کیا کہ علی بھی ولی، آپ بھی ولی؟ کہا کبھی فرق کیا ہے؟ کہنے لگے خواجہ نظام الدین اولیاء، کبھی تم کرتے کیا ہو؟ کبھی کسان ہو، کیا کسان ہو؟ روٹی کھاتے ہو؟ کہاں کھاتا ہوں۔ کیا کس کی دی ہوئی کھاتے ہو؟ کہ اپنے مالک کی دی ہوئی کھاتا ہوں۔ کہ بس یہی فرق ہے میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں، کہ روٹی تم بھی کھاتے ہو، روٹی تمہارا مالک بھی کھاتا ہے، لیکن وہ اپنی کھاتا ہے، تم اس کی دی ہوئی کھاتے ہو۔ کہ بس یہی فرق ہے میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں۔ علی کی ولایت ان کی اپنی ولایت ہے اور میری ولایت ان کی دی ہوئی ولایت ہے۔ اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ تاریخ
سے نکالے اور روشنی کی جانب لے آئے. رسول ولی، رسول کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکالے اور اجالے کی جانب لے آئے. اور علی ولی، علی کا کام بھی یہ ہے، اہل ذکر کا کام بھی یہ ہے کہ وہ تاریکیوں سے نکالے اور روشنی کی جانب لے آئیں. اب اگر وہ علم کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام یہ ہے، اگر وہ جہالت کا اندھیرا ہے، اگر وہ جہالت کا اندھیرا ہے، بہت توجہ، اگر وہ جہالت کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام یہ ہے کہ وہ علم کا نور دے. اگر وہ بدی کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا نور دے. توجہ ہے حضرات کی. نعرہ حیدری، مسعود امام زمانہ بلند تر سلوات. اگر وہ فسق و فجور کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کا نور دے. تو اب کلمہ سمجھ میں آیا. ناز کرنا چاہیے کہ آپ کا تعلق کس مطلب فکر سے ہے. اور جب کہا اللہ ولی تو کہا لا الہ الا اللہ، جب کہا رسول ولی تو کہا محمد رسول اللہ، جب کہا علی ولی، جب کہا وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں تو کہا علی ولی اللہ. درود بھیج دیجیے بابا بلند. تب ان مجلسوں کو کوئی معمولی نہ سمجھے. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ ذہنوں پر جو اندھیرا داری ہے، دماغوں پر جو غفلت داری ہے، اس ذکر کی بدولت، ولی کے ذکر کی بدولت میرا دور ہو جائے. قلب پر جو میل نجاست کی کثافت کی چڑھ گئی ہے، ذکر کی بدولت قلب پاکیزہ ہو جائے. ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہوگا. یہ مجلسیں کسی کے خلاف نہیں ہیں، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ تاریکیوں سے نکل کر انسان روشنی کی جانب آ جائے، تاکہ بدی سے نکل کر انسان نیکی کی جانب آ جائے، تاکہ فسق و فجور سے نکل کر انسان ہدایت کی جانب آ جائے. نعرہ حیدری، مسعود امام زمانہ بلند تر سلوات. محمد وآل محمد. ہدایت چاہتے ہو، دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہو، افکار کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہو تو پھر دعا بھی کرو اور دعا کے ساتھ اہل ذکر کے وسیلے کو بھی اپناؤ. پھر دیکھو تمہاری دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں. اور عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لاوارث ہیں، نہیں، آپ کا وارث زندہ ہے. ایسا نہیں ہے. بلند تر سلوات. وہ اور ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن ہمارا ولی بھی ہے، ہمارا وارث. اور وہ آج بھی ہماری آواز کو سن رہا ہے. ضرورت ہے کہ عارف بحق ہی، حق کو پہچانتے ہوئے، معرفت رکھتے ہوئے سے آواز کی جائے. خدا کی قسم، زمانے کہ ظلم و ستم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ شاید زمانہ تمہیں برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ تمہارے مولا کو بھی برداشت نہیں. اتنی دشمنی کی گئی میرے مولا سے کہ 24 سال کا زمانہ علی نے تنہائی میں گزارا. تو پھر اندازہ کرو کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، زمانے کے ظالم، زمانے کے غاصب، زمانے کے مستبد، زمانے کے جابر، زمانے کے قاتل تمہیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن تمہارا وجود
اس وجہ سے ہے کہ تمہارا وارث زندہ ہے، کہ جس کے سائے میں تم اپنی حیات کو آگے بڑھا رہے ہو۔ تم حسین کی ماں کی دعا ہو، تم امام زمانہ کے سائے میں ہو کہ ولی کہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اور دیکھو ایسا نہیں ہے کہ کربلا تمام ہوئی تو ولی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، ولی کا سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ آج بھی ہمارا امام ہماری مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ پیغام ہے اس مجلس کا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی جائے، اس لیے کہ جہاں زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی زندگی بھی جہالت کی زندگی ہے۔ حاضری امام زمانہ بلند تر سلوات۔ دعا کرو، اس بات کو ذہن رکھو، اپنے زمانے کے امام کو مت بھولو، اس کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرو، اس کی بارگاہ میں بھی، اس کے وسیلے سے بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور عزیزوں، کربلا میں بھی ایک ولی تھا کہ جہاں ایک ولی نے چاہتے ہوئے گفتگو تمام ہوئی۔ میں آپ کی خوبصورت حسن سماعت کا محترم، میں انتہائی شکر گزار کہ آپ نے ان معلومات کو انتہائی توجہات کے ساتھ سماعت فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ ولی کا سلسلہ مسلسل ہے۔ جب ایک ولی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیتا ہے، یاد رکھیے کہ ولایت کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، دعا اسی کی قبول ہوتی ہے، توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے کہ جس کے دل میں ولایت کے یقین ہو، ولایت پر ایمان ہو، جو جانتا ہو کہ ولی کون ہے۔ جب ایک ولی اپنی ذمہ داریوں کو تمام کر لیتا ہے تو پھر دوسرے ولی کی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی رخصت ہو رہے ہیں، عاشور کی شب ہے نا آج، عجب منظر ہے آج کربلا کا۔ ایک ایک بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کیا کیفیت ہوگی جب بیویوں کو یہ یقین ہو کہ صبح میں ایک مدنی گھرانے کا باقی نہیں رہے گا، کیا کیفیت ہوگی۔ عزیزانو، حسین ابن علی کے گھر میں آج تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ حسین کے خیمے میں دعاؤں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ عاشور کی شب ہے، یہ دعاؤں کی شب ہے۔ حسین کے چاہنے والوں، دیکھو تم حسین کو چاہتے ہو تو آج کی شب میں دعاؤں کو مت بھولنا، اہل ذکر جنہوں نے دعا بتائی ہے انہیں مت بھولنا۔ دیکھو ساری رات اس طریقے سے دعا کرنا جس طریقے سے حسین کے خیموں میں دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ، عاشور کی شب دعاؤں کی شب ہے۔ آج کی شب وہ ہے کہ جہاں حسین کی آواز آج بھی بلند ہو رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اللہ ہونے والا خدا آپ کے ذریعے کو قبول کرے۔ حسین آج بھی آپ کو آواز دے رہے ہیں، آج بھی پکار رہے ہیں۔ عزیزانو، یاد رکھیے، اور ایک سمبل تھا اور ایک علامت تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے باطل سے حق کی جانب گامزن ہونا چاہتے تھے۔ آج کی شب کی مہلت حسین نے اسی لیے دی تھی کہ جو بھی قیامت تک باطل سے ہٹ کر حق کی جانب آنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ حسین نے اسی لیے اس شب کی مہلت دی تھی کہ جو بھی حسینی در پر آنا چاہتا ہے وہ یزید کو چھوڑ دے اور حسین کی جانب آ جائے۔ حسین نے ہر طرح
طریقے سے حجت تمام کی ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے لیے تو قبول کرے. ارے کربلا کی ایک ایک بیوی پر ہمارا سلام ہو. کربلا کے ایک ایک شہید پر ہمارا سلام ہو. عاشور کی جب ہے میں کہوں گا شہزادی سیدنا بیوی آپ کے لال کے اداکار آئے ہیں. شہزادی شرمندہ ہے کہ ہم پہ مرسادہ نہ ہو سکا. ارے رونے والوں سینے پر ہاتھ مار کے کہو مولا خدا حافظ، مولا خدا حافظ. آئے ادا خانے آباد تھے، آئے انہیں حسین کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن ہاں کل ادا خانے آئے ویران ہو جائیں گے، اس لیے کہ حسین کی آخری شب ہے. اجرکم علی اللہ. ارے کربلا میں یہ ہے کہ صبح خون کے دریا بہائیں گے، پیاسوں نمازیوں کے گلے کاٹے جائیں گے. کوئی تھا کہ صبح خون کے دریا بہائیں گے، پیاسوں نمازیوں کے گلے کاٹے جائیں گے. اور مٹی تلک نہ دیں گے تنے پاش پاش کو اور گھوڑوں سے روڈ ڈالیں گے سید کی لاش کو. روز ڈالیں گے سید کی لاش کو. اجرکم علی اللہ. عاشور کی شب، قیامت کی شب. ارے ایک ایک بیوی اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. ایک ایک بیوی کی خواہش یہ ہے کہ پہلے میں اپنے آقا پر اپنے لال کا قربان کر دوں. رونے والا خدا آپ کے لیے تو قبول کرے. ارے عاشور کی شب اتری، عاشور کی صبح ہوئی. ایسے میں ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے بوڑھے ساتھی حبیب ابن مطاہر کو بھیجا، اور جیسے مہمان کو بھیجا مسلم ابن اوسیہ گئے. ایک ایک دوست رخصت ہوا. اب جو عزیزوں کی باری آئی تو سب سے پہلے نوجوان بیٹے کو بھیجا. یعقوب کربلا نے یوسف کربلا کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. علی اکبر کا لاشا اٹھا کے اب کوئی نہیں رہا. عباس گئے، رہ گئے. علی اصغر 6 مہینے کا بچہ بھی مارا گیا. آخری آواز دی یا رقیہ یا ام کلثوم علیکم منی سلام. ارے حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں. یا رقیہ یا ام کلثوم علیکم منی سلام. ارے آخری سلام لو، آخری سلام لو. بے اختیار حسین نے جب تم نے کہا اب بہن ادھر آؤ، بہن ادھر آؤ. ایسے میں بے اختیار کہا بہن ذرا بابو کو دکھاؤ. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بہن بابا نے وصیت کی تھی کہ حسین جب آخری رخصت کے لیے جانا تو میری جانب سے میری بیٹی زینب کے بالوں کے بوسے لے لینا. اجرکم علی اللہ. دیکھو تمہاری آواز کربلا تک پہنچے. ارے کربلا کا جب منظر ہے خدا تمہیں کربلا کی زیارت کرائے. آئے ذرا اندازہ کرو کیا کیفیت ہوگی. ارے جب یہ یقین ہو کہ صبح کو سب شہید ہو جائیں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہونے والا خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. بہن نے کہا بھائی ذرا ادھر آؤ. بہن کیا بات ہے؟ اماں نے وصیت کی تھی، اماں نے وصیت کی تھی کہ زینب جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. ارے آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو بہاؤ کہ حق کے گریہ ادا ہو جائے. حسین کی ماں شہزادی سیدہ غصے کے لیے آئی ہے. زمانے کے بعد غصہ دو. ارے جس کا والد زندہ ہوتا ہے اسے غصہ دیا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. رونے والوں ایسے میں حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں. بیمار بیٹے کے خیمے میں
یہ پیغام میرا بات سلام رش میں دیتا ہوں پھر گئے دربار تلک آگے امام قید میں پھنس کے میں گھبرا لو تم اے دفاع ارے کاٹیے صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام نام نام میں ہے شور تلا تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے مطلب تم جانو باپ نے بیٹے کو امانتیں سپرد کی اب جو جانا چاہتے ہیں ایسے میں رجن آگے نہیں بڑھ رہا رجن آگے نہیں بڑھ رہا اور ایک مرتبہ جب اللہ کہا ارے تمہاری آخری سواری ہے اب جو رجنہ نے نہیں چھوڑی ارے چھوٹی سی بچی جو حسین پہنچ جاتے تھے جو حسین کی دعاؤں کا نتیجہ تھی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے تم جنا میرے بابا کو نہ لے جا تو جنا جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے واپس نہیں آیا ہے اللہ ارے پورا باپ کیا کرے ایسے ایک مرتبہ کہا ایسے ایک مرتبہ کہا سکینہ بیوی ہم پانی لاتے ہیں ہم پانی لاتے ہیں محبوب الہی کے نماز ہے سکینہ ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہے سکینہ ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہے سکینہ سکینہ سے اجازت دی رخصت ہوئے میدان جنگ میں آنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پشت فرس پہ بلند ہوئے دور سے بھائی کو بھائی کا لاشا نظر آیا اختیار جب لگا عباس عباس ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی میں جنگ کرے لیکن عباس اب ہم جنگ کریں گے اور ایسے میں ایک مرتبہ حسین میدان جنگ میں آئے میں مولا مولا حسین غلاموں کے پرسے کو قبول کیجئے آقا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے ذکر کی سعادت دی مولا شرمندہ ہے حق کے پر زیادہ نہ ہو سکا آقا ان آنسوؤں کو قبول کیجئے حضرت اللہ میدان جنگ میں آئے بڑی بہادری سے لڑے بڑی شہامت کے ساتھ جنگ کی اور کبھی میمنہ پر حملہ کیا کبھی میسرہ پر حملہ کیا جلدی قلب لشکر پر حملہ کیا ارے لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو ارے جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس کا لال مارا گیا اس کی جنگ دیکھو لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے کہیں سے تیر کہیں سے کمان کہیں سے مچھی فاطمہ کا لال اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکا ارے لڑتے لڑتے زوزہان قتلگاہ کی طرف پہنچے سنان ابن انس نے ایک بالا مارا ایک اسما فاطمہ زہرا کی آواز آئی آؤ حسین اماری ہے مشتبین جو حسین چھوڑے سے گرے ایک مرتبہ میری شہزادی زینب پریشان ہو گئی سید الساجدین سے آ کر کہا سید الساجدین تمہارے بابا نظر نہیں آتے کہا پپی اماں ذرا سہارا تو دیجیے ذرا سہارا تو دیجیے اور ایک مرتبہ پپی نے بھتیجے کو سہارا کیا جب خیمہ پر آئے فتح کربلا کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ پپی اماں نیزے پر دیکھئے ارے نیزے پر میرے بابا کا کٹا ہوا ہے نیزے پر میرے بابا کا کٹا ہوا میرے بابا کا کٹا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مالک ہماری علی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بلند آواز سے الہی آمین کہتے ہوئے دعا کریں. اس لیے دعا کی آپ کو ذات دعا آپ یاد آج رخصت ہو رہے خدا جانے آئندہ برس کو زندہ رہے. مالک کو چل بسے بسنا پہ آئے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو سودائے کربلا کے واسطے سے معاف فرما. بلند آواز سے الہی آمین. یا اللہ ہمارے پرسے کو قبول فرما, ہمارے آنسوں کو قبول فرما, ہمارے ذکر کو قبول فرما, ہمارے درود کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس فرش اللہ کے بچھانے کو قبول فرما. اس ادارے کے بانیان میں جو کوششیں کی ہیں اس ذکر کو پھیلانے کے لیے, یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو احباب محبان اہل مجلس کے یا اللہ اس فروغ اللہ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, میرے اللہ نے اس کوششوں میں کامیابی عطا فرما. آبود نے دشمنوں کے شروع ستم سے محفوظ فرما, حاسدوں کی شر سے محفوظ فرما. میرے اللہ یہ مومنین یہاں موجود ہیں, یہ مومنات یہاں موجود ہیں, یا اللہ ان کے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے. میرے اللہ انہوں نے ذکر سنا ہے, اس ذکر کی برکت سے یا اللہ ان کی آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کے پرسے کو قبول فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اہل ذکر کے واسطے سے قبول فرما. میرے اللہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے شکرانے کو قبول فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ مظلومین جہاں کو ظالموں کے شرور و ستم سے محفوظ فرما. بالخصوص کشمیر, یمن, بحرین اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ نے اس ظلم سے نجات دلا. یا اللہ ملت مسلمہ کو متحد فرما, پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جن اداروں نے ان مجالس کے انعقاد میں دعویں نظمیں سخنیں اپنی خدمات انجام دی ہیں, یا اللہ ان تمام اداروں کے لوگوں کو, ایجنسیوں کے لوگوں کو, یا اللہ ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مال العزیز واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو مومنین و مومنات بیمار حال ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے اس ادارے کے بانی جس زوجہ قبرہ مقبول صاحبہ, قمر صاحبہ, قمر زہرہ صاحبہ اور صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں, یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. معبود ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار رحم دیے تو آل محمد کی محبت میں, موت آئے تو آل محمد کی محبت میں. بار اللہ کے راضی سے لے کر یہاں تک جن جن مومنین نے دعاؤں کی درخواست کی, میرے اللہ سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ قائم آل محمد کا جل حضور فرما, ہمیں ان کے ناصروں میں مشغول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جن مومنین نے اپنے نوکری کی درخواست پیش کی ہے اور چاہتے ہیں کہ انہیں ملازمت مل جائے, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, ان میں جناب کامران صاحب ایک اور مومن ہے. یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب مل کے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے پڑھیے اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي.